بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نہم، جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمایاں پہلوؤں پر اجمالی نظر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات کے مطابق جہاں ایک طرف اس کے مادی اور جسمانی حوائج کی تکمیل کا اہتمام کیا، وہیں بقائے حیات کی خاطر اسے ایسی ہدایت و رہنمائی سے بھی بہرہور فرمایا جس سے وہ اپنی اخلاقی اور روحانی زندگی کے تقاضوں سے کما حقہ عہدہ براں ہو سکے۔ قافلہ رشد و ہدایت کا وہ نورانی اور روحانی سفر جس کی ابتدا بنی نوع انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے ہوئی، یکے بعد دیگرے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے سے گزرتا ہوا بھٹکی ہوئی نسل انسانی کو راہ ہدایت سے ہمکنار کرتا رہا، لیکن گمراہی و ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تاریخ انسانی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب تہذیب و تمدن کا نام بھی باقی نہ رہا اور ظلم و بربریت کے شکنجوں میں جکڑی انسانیت شہنشاہیت اور جابرانہ عامیت کے دو پاٹوں کے درمیان بری طرح پسنے لگی۔ جب تاریخ انسانی کی طویل ترین رات اپنی ہیبت کی انتہا کو پہنچ گئی تو قانون قدرت کے مطابق ظلمت شب کے دامن سے ایک ایسی صبح درخشاں طلوع ہوئی جو قیامت تک کے لیے غیر فانی اور سرمدی اجالوں کی نقیب بن گئی۔ بلاد حجاز کی مقدس فضائیں نعرہ توحید کی صداؤں سے گونجنے لگیں۔ وادی مکہ میں اس نادر روزگار ہستی کا ظہور ہوا جس کے لیے چشم فلک ابتدائے آفرینش سے منتظر تھی اور روح اثر جس کے نظارے کے لیے بے قرار تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات نے اس خاکدان کا مقدر بدل ڈالا۔ انسانی تہذیب و تمدن کے بے جان جسم میں وہ روح پھونک دی جس سے تاریخ انسانی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں حسن و جمال ایزدی کے جملہ مظاہر اپنی تمام تر دل آویزیوں اور رعنائیوں کے ساتھ یوں جلوہ گر ہوئے کہ تمام حسینان عالم کے سراپے ماند پڑ گئے اور شاعر کو بے اختیار کہنا پڑا، سر سے پاؤں تک جہاں بھی میں دیکھتا ہوں حسن سراپا کی تجلی دل کے دامن کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ترجمہ فارسی شعر۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس صبح اولی سے اب تک 14 صدیوں سے زیادہ کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن آج بھی جب اس عظیم ترین ہستی کے پردہ عالم پر ظہور کا دن آتا ہے تو مسلمانان عالم میں مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس دن اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی نوید جشن لے کر طلوع ہوتا ہے اور مسلمانوں کا سواد اعظم اس روز سعید کو بڑھ چڑھ کر مناتا ہے۔ ذیل میں ہم جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر ایک اجمالی نظر ڈالیں گے تاکہ عمرانی تناظر میں اس کا کوئی گوشہ ہماری نظروں سے اوجھل نہ رہے۔ نمبر 1 شرعی پہلو، نمبر 2 تاریخی پہلو، نمبر 3 ثقافتی پہلو، نمبر 4 تربیتی پہلو، نمبر 5 دعوتی و تبلیغی پہلو، نمبر 6 ذوقی و حبی پہلو، نمبر 7 روحانی و توسلی پہلو۔ نمبر 1 شرعی پہلو۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے شرعی پہلو کو ہم نے شرح و بسط کے ساتھ گزشتہ ابواب میں اجاگر کر دیا۔ یہاں باب کی مناسبت سے صرف چند حوالہ جات پر اکتفا کر دیا جائے گا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تذکیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم
آیت نمبر 5۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا کہ اے موسیٰ، تم اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ جو ان پر اور پہلی امتوں پر آ چکے تھے۔ بے شک اس میں ہر زیادہ صبر کرنے والے اور خوب شکر بجا لانے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ حضرت ابی بن کعب اس آیت کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے تھے اور اللہ کے دنوں سے مراد مصائب اور نعمتوں کے اترنے کے دن ہیں۔ مفسرین کرام نے اللہ کے دنوں کی تفسیر کے ذیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد ہے ان پر اللہ کی نعمتوں کا اترنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نامور تابعی شاگرد مجاہد اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کرتے ہیں، اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرنا جو اس نے ان پر نازل کی۔ اس نے ان کو آل فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کو پھاڑا، ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا۔ یہ آیت اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل اللہ کے دنوں کی یاد منائیں تاکہ ان کی آئندہ نسلیں بھی ان دنوں کی یاد مناتی رہیں اور انہیں معلوم ہو کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہیں فرعون کی سختیوں سے نجات دی گئی، فرعون کو غرق نیل کر کے انہیں اس میں سے صحیح سلامت نکالا گیا، ان پر سخت دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کی خوراک کا بھی آسمانی بندوبست کیا گیا اور وہ من و سلوہ سے نوازے گئے۔ اتنی کثیر نعمتوں سے مالا مال کرنے کے بعد ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ مرور ایام سے وہ دن جب بھی لوٹ کر آئیں تو ان پر لازم ہے کہ اس دن ملنے والی نعمتیں یاد کر کے اپنے رب کا شکر بجا لائیں اور خوب عبادت کریں۔ نمبر 2، یوم نزول مائدہ کو بطور عید منانا۔ قرآن حکیم فرماتا ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، عیسیٰ بن مریم نے عرض کیا، اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے خوان نعمت نازل فرما دے کہ اس کے اترنے کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے، ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، اور وہ خوان تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا کر، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے جامع البیان فی تفسیر القرآن میں اس آیت کی تفسیر میں قول صحیح نقل کرتے ہوئے کہا کہ اس دعا کے معنی یہ ہے کہ نزول خواں کا دن ہمارے لیے عید ہو جائے۔ اس دن ہم اس طرح نماز پڑھیں گے جیسے لوگ عید کے دن نماز شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اس سے واضح ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ وہ نزول مائدہ کا دن بطور عید منائیں، اس کی تعظیم و تکریم کریں، اللہ کی عبادت کریں اور شکر بجا لائیں۔ اس سے یہ امر بھی مترشح ہوا کہ جس دن اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت نازل ہوتی ہے اس دن شکر الہی کے ساتھ اظہار مسرت کرنا، عبادت بجا لانا اور اس دن کو عید کی طرح منانا طریقہ صالحین اور اہل اللہ کا شیوا رہا ہے۔ امام الانبیاء محسن انسانیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیائے آب و گل میں تشریف آوری کا دن خدائے بزرگوں برتر کی عظیم ترین نعمت اور رحمت کے نزول کا دن ہے، کیونکہ اسے خود اللہ نے نعمت قرار دیا ہے۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت مبارکہ کے دن عید منانا، شکر الہی بجا لانا اور اظہار مسرت و شادمانی کرنا انتہائی مستحسن و محمود عمل ہے، اور یہ ہمیشہ سے مقبولان الہی کا طریقہ رہا ہے۔ نمبر 2، تاریخی پہلو۔ سلاطین اسلام بھی سرکاری سطح پر جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے رہے ہیں۔ اس میں سب سے نمایاں نام ابو سعید المظفر کا ہے، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی تھے۔ ان کے تفصیلی احوال شیخ ابوالخطاب ابن داہیہ کلبی نے اپنی کتاب التنویر فی مولد بشیر النذیر میں رقم کیے ہیں۔ مزید برآں شیخ ابو مظفر یوسف، جو سبط ابن جوزی کے نام سے معروف ہیں، نے اپنی کتاب مراعات الزمان فی تاریخ الاعیان میں سلطان کے حوالے سے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہی اہتمام کی تفصیلات و جزیات نقل کی ہیں۔ اس پر مزید تفصیلات کتاب ھذا کے باب جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ و محدثین کی نظر میں ملاحظہ کریں۔ تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو نعمتوں پر شکر بجا لانے کا حکم صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو نہیں بلکہ سابقہ امتوں کو بھی دیا جاتا رہا۔ قرآن حکیم میں بنی اسرائیل کی طرف روئے خطاب کر کے ارشاد فرمایا گیا، اے اولاد یعقوب، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ اس امر کی مزید تائید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے ہوتی ہے جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں تفصیل سے ہو چکا ہے۔ نمبر 2، قرآن حکیم میں حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی بشارت کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 7۔ نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح کیا گیا ہے۔ جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا اور اللہ کے خاص قربت یافتہ بندوں میں سے ہوگا۔ سورہ آل عمران آیت 45۔ تاریخ کے آئینے میں سابقہ اور موجودہ اقوام کے حالات زندگی کا جائزہ لیا جائے تو یہ بات ایک ناقابل تردید حقیقت نظر آتی ہے کہ ہر دور کے لوگ اپنے مشاہیر کے ایام بڑی دھوم دھام سے اور ایک جشن کی صورت میں مناتے چلے آئے ہیں۔ آج بھی اقوام عالم اپنے قومی اور روحانی پیشواؤں اور بانیان مملکت کا یوم ولادت سرکاری سطح پر مناتی ہیں۔ پاکستان میں بھی ہر سال 23 مارچ، 14 اگست، 9 نومبر اور 25 دسمبر کے دن بالترتیب یوم جمہوریہ پاکستان، یوم آزادی، یوم اقبال اور یوم قائد اعظم کے طور پر منائے جاتے ہیں۔ علی ھذا القیاس عرب اور دیگر اقوام عالم اپنے بادشاہوں اور قومی سطح کے رہنماؤں کی یاد ہر سال باقاعدگی سے مناتی ہیں، بلکہ عرب ممالک میں تو حکمرانوں کی تاج پوشی کا دن العید الوطنی کے نام سے معروف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت بھی ایک ایسا ہی عظیم دن ہے جس پر اظہار تشکر اور اظہار مسرت ہوتا آ رہا ہے، اور اسے یوم عید کے طور پر منانے کی روایت قائم ہے اور اس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس پر اعتراض کی وجوہات کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے بعض لوگوں کی مخصوص قلبی کیفیت سے ہے، ورنہ ان خوشیوں کی تقریبات پر کوئی اعتراض سراسر بلا جواز ہے۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیائے انسانیت کے لیے ایک ایسا انقلاب لے کر آئے جس کی عالمگیریت اور آفاقیت پر کبھی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں نے اپنے عظیم ہادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر فانی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر انسانی تہذیب و تمدن کے ایسے مینار روشن کیے اور ہمہ گیر معاشی و معاشرتی ترقی کی وہ مثالیں قائم کیں جس کی نظیر پوری تاریخ عالم پیش نہیں کر سکتی۔ اس لیے امت مسلمہ پر بدرجہ اولا لازم ہے کہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مبارک منانے میں اقوام عالم میں کسی سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا عظیم ترین دن اس طرح منائیں کہ اقبال کے اس شعر کی تفسیر عملی طور پر نظر آنے لگے: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ نمبر 3، ثقافتی پہلو۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج تک حیات انسانی کے تمام شعبوں میں طرز بود و باش، معاشرتی میل جول اور خوشی و غم کے جذبات و احساسات کے پیرایہ اظہار کے اطوار بدلتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر قوم کی اپنی ثقافت ہوتی ہے جو اس قوم کی پہچان ہوتی ہے۔ ہر قوم خوشی کا اظہار زمانے کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ثقافت کے مطابق کرتی چلی آئی ہے، اور مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ ہر قوم کے رسوم و رواج اور ثقافت میں تغیر آتا رہا ہے۔ یہی صورتحال فرزندان اسلام کی رہی ہے۔ قرون اولیٰ میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق رسوم و رواج مزاجاً سادہ تھے، لہٰذا ان کے خوشی منانے کے طریقے بھی سادہ ہوتے تھے، مگر جیسے جیسے زمانے میں تبدیلیاں رونما ہوتی چلی گئیں، اسی طرح ان کی ثقافت بھی تبدیل ہوتی رہی۔ پہلے سادگی کا عنصر نمایاں تھا اور ثقافتی اظہار خاموشی سے کیا جاتا تھا، مگر موجودہ دور میں اظہار ثقافت کی شکلیں زیادہ سے زیادہ نمود و نمائش کا رخ اختیار کر گئی ہیں۔ اگر ہم اس تغیر کی وجوہات کا تجزیہ کریں تو شہری آبادیوں میں بے پناہ اضافہ، تفریحی تقریبات کی اشد ضرورت، انسانی زندگی میں الیکٹرانک میڈیا کا مرکزی کردار، جدید ایجادات، وسائل اور زندگی کی ہر طرح کی تقریبات کے عمومی ہجوم میں بے پناہ اضافے کا رجحان، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بھرپور تقریبات کی میگنیفیسنس اور لارج اسکیل سیلیبریشنز کے نمایاں اسباب ہیں۔ ان حقائق کے ہمارے عملی زندگی پر بھرپور اطلاق کی ایک مثال ہر سال منائی جانے والی بسنت ہے، جسے حکومتی سطح پر منعقد ہونے والے جشن بہاراں کی تقریبات کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور اس بابت عدالت عالیہ و عدالت عظمیٰ کے احکامات بھی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی تیاریاں ہفتوں پہلے شروع ہو جاتی ہیں، اربوں روپے کے پتنگیں اور ڈور بکتی ہیں، کروڑوں روپے روشنیوں اور طرح طرح کے کھانوں کے انتظامات پر صرف کیے جاتے ہیں۔ صرف بسنت منانے کے لیے دنیا کے ہر کونے سے لوگ ہر سال لاہور آتے ہیں۔ کسی ایئر لائن پر سیٹ ملتی ہے، نہ ٹرین یا فلائنگ کوچز پر بکنگ ہوتی ہے۔ بسنت کی تقریبات کا جتنا پھیلاؤ ہے، اتنے ہی اس کے اندر عیوب و خبائث پنہاں ہیں۔ سب سے نمایاں معصوم جانوں کا وہ نقصان ہے جو دھاتی ڈور یا چھتوں سے گر کر مرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اربوں روپے کا ضیاع ہوتا ہے، اور مرد و زن کی مخلوط محافل میں بے حیائی، فحاشی اور لچر پن کا طوفان بدتمیزی الگ بپا کیا جاتا ہے، اور ان تمام خرافات و لغویات کو
کلچر و ثقافت کا نام دیا جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کلچر کی دوسری مثال کی تفصیلات ہر سال یکم جنوری کے موقع پر اخبارات میں چھپنے والے باتصویر رپورٹ سے حاصل کی جا سکتی ہیں۔ نیا عیسوی سال آنے پر ہیپی نیو ایئر کا تہوار خیر الہی کو دعوت دیتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ تیسری مثال 14 فروری کو منایا جانے والا ویلنٹائن ڈے ہے، جسے پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے یوم عشق کا نام دے کر نسل نو کو مغربی تہذیب کی پیروی کی طرف راغب کرتے ہوئے ہماری اسلامی و معاشرتی اقدار کی پامالی کا سامان بہم پہنچایا جاتا ہے، انہیں بے حیائی کی تعلیم دی جاتی ہے اور مخلوط محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کی حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سیل بلا کا کیا سدباب کرتے ہیں؟ ان دیگر گو حالات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے موقع پر روحانی محفل کا اہتمام ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے قومی دھارے کو فروغ ہدایت کی راہ پر ڈھالنے کا ایک مؤثر ذریعہ بن سکتا ہے، اور ان تقریبات کی تعلیمات اور برکات کی وجہ سے ہم بسنت کلچر، ہیپی نیو ایئر کلچر اور ویلنٹائن ڈے کلچر جیسی لعنتوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اگر حق پر مبنی ایک عقیدے کو مذہبی علوم سے بے خبر عوام کے سامنے مطعون کر کے پیش کیا جائے گا تو عامۃ الناس دین کے بارے میں واضح نظریات کے سرمایے سے محروم ہو جائیں گے، جس کا نتیجہ بے راہ روی اور بسنت کلچر ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر پہلو سے اسلام کا مطالعہ کرتے ہوئے حکمت و ضرورت کے پیش نظر اس کی تعلیمات کا اطلاق و انطباق درست سمت میں کریں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ ہجرت مدینہ، میثاق مدینہ، یوم غزوہ بدر، یوم فتح مکہ اور یوم نزول قرآن اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان ایام نے تاریخ کے دھاروں کا رخ بدل ڈالا، لیکن اس کے باوجود قرون اولیٰ کے مسلمانوں نے ان معتمم بالشان واقعات اور عظیم ایام کو منانے کا کوئی اہتمام نہ فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ اس دور کا یہ رواج اور کلچر نہیں تھا، مگر موجودہ دور اپنے جلوہ میں نئے ثقافتی اور تہذیبی تقاضے لے کر آیا ہے۔ موجودہ عصری تہذیبی اور ثقافتی پس منظر میں ہم نہ صرف ان ایام کو شان و شوکت سے مناتے ہیں، بلکہ ان کے علاوہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق اور بہت سے تہواروں کو منانے کا اہتمام بھی پرمسرت انداز سے کیا جاتا ہے، جیسے یوم پاکستان، یوم آزادی، یوم دفاع، یوم بانی پاکستان، مزدوروں کا عالمی دن، خواتین کا عالمی دن وغیرہ۔ خلافت عثمانیہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے دن 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ اسی طرح مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بلاد یمن و شام میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی تذک و احتشام سے منایا جاتا تھا۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ ابواب میں بصراحت بیان کیا ہے، آج بھی عرب دنیا میں جب کوئی تخت نشین ہوتا ہے تو بڑی گرم جوشی سے اس کی تاج پوشی کا دن منایا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر سال تخت نشینی کی رسم کے ساتھ بادشاہ کو تحائف سے نوازا جاتا ہے، توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور ملک بھر میں عید کا سا سماں ہوتا ہے۔ پوری مغربی دنیا 25 دسمبر کو بطور عید کرسمس ڈے مناتی ہے، لیکن وہ اس کی تیاریاں کئی ماہ قبل شروع کر دیتے ہیں۔ ان کی دکانیں، گھر، بازار اور درخت کرسمس کی آمد کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان 4 مہینوں ستمبر تا دسمبر میں امریکہ اور یورپ کی دنیا کا جوش و خروش دیدنی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں عیسائی دنیا بڑے کر و فر سے مناتی ہے، تو جس ہستی کی وساطت اور رسالت کے تصدق سے
عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کو نبوت و رسالت ملی اور جن کی بعثت کے لیے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ان کا یوم ولادت امت مسلمہ کیوں نہ منائے۔ آج حالات کے تقاضے یکسر بدل چکے ہیں۔ یوم آزادی اور دیگر اہم ایام کا منایا جانا ہماری ثقافتی زندگی کا جزء لا ینفک بن چکا ہے، لہذا اسلامی ثقافت کی سب سے بڑی علامت یعنی یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اصل ایمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات و اسوہ پر عمل کے ساتھ ساتھ اس محبت کا مؤثر ترین اظہار جشن میلاد منا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بڑی ستم ظریفی اور ناانصافی ہوگی کہ آج کے مسلمان حکمران اپنی تخت نشینی کا دن پورے جوش و خروش سے منائیں اور اس پر کسی حلقے کی طرف سے بدعت و شرک کا فتویٰ نہ لگے اور اسے ثقافت کے نام پر جائز سمجھا جائے، لیکن جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا دن منایا جائے تو فتویٰ فروشوں کی زبانیں اور قلم حرکت میں آ کر بدعت و شرک کے فتوے اگلنا شروع کر دیں۔ نمبر 4، تربیتی پہلو۔ آج کے دور میں اس امر کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دیں اور ان کی تربیت اس نہج پر کریں کہ ان میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یک گونا حبی و قلبی تعلق پختہ سے پختہ تر ہوتا چلا جائے۔ ان کے اندر یہ تعلق پیدا کرنے کے لیے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی ترغیب مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ اس ضمن میں ہماری رہنمائی ایک حدیث مبارکہ سے ہوتی ہے جس میں اولاد کو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم دینے کی تلقین ان الفاظ میں فرمائی گئی ہے: اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ: اپنے نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن۔ فی زمانہ اولاد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھانے کا اس سے مؤثر اور نتیجہ خیز طریقہ اور کوئی نہیں کہ جب وہ شعور و آگہی کی عمر کو پہنچے تو انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی ترغیب دی جائے۔ زیادہ سے زیادہ ایسی محافل کا انعقاد کیا جائے جن میں تذکار سیرت و رسالت ہوں، نعتیں پڑھی جائیں اور خاص اہتمام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی مجالس برپا کی جائیں تاکہ بچوں میں اوائل عمری ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یک گونا ذہنی اور جذباتی وابستگی پختہ تر ہوتی چلی جائے۔ چین میں جب کمیونسٹ انقلاب آیا تو موزے تنگ کی تقریروں کے کیسٹ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کے کانوں میں سنائے جاتے تھے۔ یہ عمل سالہ سال جاری رکھا جاتا۔ انقلاب روس کے دور میں بھی مدتوں نوجوان نسل کو لینن کے نام اور کام سے آشنا کیا جاتا رہا۔ انقلاب ایران کی جدوجہد میں خمینی کی انقلابی تقریروں کی کیسٹیں بچوں کے کانوں میں سنائی جاتی رہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ بچے اس ماحول میں پرورش پائیں اور باشعور ہونے تک ایک خاص پیغام ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے۔ والدین کی بنیادی ذمہ داری۔ مسلمان ہونے کے ناطے اور بحیثیت والدین ہماری یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ ایمان کی دولت اپنی اگلی نسلوں کو منتقل کرتے رہیں۔ اگر ہم ایک لمحہ کے لیے پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہم پر آشکار ہوگا کہ ہمارے ماں باپ نے ایمان کی عظیم دولت نہایت امانت و دیانت سے ہمیں منتقل کی۔ اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایمان اور حب رسول
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وراثت اپنی اولاد میں منتقل کر دیں تاکہ محبت کا یہ پیغام اگلی نسلوں تک پہنچتا رہے اور اسی طرح چراغ سے چراغ جلنے کا عمل جاری رہے۔ اگر ہم اس فریضہ سے سبق دوش نہ ہو سکے تو روز حساب اس کوتاہی اور غفلت شعاری کے بارے میں ہم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ لمحہ فکریہ: اگر ہم اپنے احوال پر نظر دوڑائیں تو یہ بات عام مشاہدے کی ہے کہ ہم میں سے اکثر نے مال و دولت، مکانات، کاروبار، تجارت، سرمایہ اپنے ماں باپ سے پایا اور اب اس کوشش میں ہے کہ اپنی اولادوں کو اس سے کئی گنا زیادہ منتقل کر کے دنیا سے جائیں۔ کتنے دکھ کی بات ہوگی کہ ایمان اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دولت جو ہم نے اپنے آباء و اجداد سے زیادہ لی اور اولاد کو کم منتقل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں، اور جب ہماری اولاد اپنی اگلی نسل کے لیے مؤخر الذکر ورثہ میں اور بھی کمی کر دے گی تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ کیا ان کے پاس ایمان کی کوئی دولت رہے گی؟ حفاظت ایمان کا طریقہ: آج مسلم دنیا کی دیگر گوں صورتحال انتہائی پریشان کفر ہے۔ عالم کفر و الحاد اور باطل کی یلغار مسلم نسلوں کو ایمان کی دولت سے محروم کرنے کی انتہائی کوشش کر رہی ہیں۔ اس صورتحال سے نکلنے اور ایمان کی دولت محفوظ کرنے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی پیروی کرنا از بس ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شعوری طور پر یہ کوشش کریں کہ سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی شمع روشن رہے اور ہم اگلی نسلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لازوال دولت منتقل کر سکیں۔ منتقلی کا یہ عمل کسی نہ کسی شکل میں سال بھر جاری رہتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ذکر ہوتا رہتا ہے، قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، حدیث شریف کا بھی بیان ہوتا ہے، مگر سال کے 12 مہینوں میں ربیع الاول ایک خاص مہینہ ہے جس میں سب سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کا پیغام دینے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں کوئی خوش الحانی سے حسن سراپا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، کوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرپیچ گیسوؤں کی، کوئی شہر مدینہ کے گلی کوچوں کا ذکر چھیڑ رہا ہوتا ہے، کوئی گنبد خضرا کی سنہری جالیوں اور شہر مدینہ کی فضاؤں کے دل نشین تذکروں سے قلب و روح کے تار چھیڑتا ہے، کوئی حضرت آمنہ اور حضرت حلیمہ کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے اور کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال بیان کرتا ہے اور کوئی 1400 سال پہلے شہر مکہ کی تاریخ کے اوراق پلٹ رہا ہے۔ الغرض اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے ترانے الاپے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی بات ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یاد کیا جاتا ہے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترویج کے لیے خصوصی خطابات ہوتے ہیں، لہٰذا اگلی نسلوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی تعلیم دینے کا اس سے مؤثر اور سنہری موقع کوئی نہیں کہ انہیں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانے کی زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے۔ ماہ ربیع الاول میں بالخصوص اور سال کے دیگر مہینوں میں بالعموم ایسی محافل منعقد کی جائیں جن میں تذکار سیرت اور نعت خوانی کا خاص اہتمام ہو تاکہ نئی نسل کے قلب و روح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ذہنی و قلبی وابستگی اور جذباتی تعلق کو فروغ ملے۔
دعوتی تبلیغی پہلو۔ جشن میلاد کے مختلف پہلوؤں میں دعوتی اور تبلیغی پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب ماہ ربیع الاول آتا ہے تو کثرت سے ایسی تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں مختلف مشرب و مسلک رکھنے والے لوگوں کو شرکت کی دعوت عام دی جاتی ہے۔ مساجد میں محافل میلاد ایک اجتماع کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر مختلف تقریبات منعقد ہوتی ہیں جن میں کثرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کے تعلیماتی پہلو بیان کیے جاتے ہیں۔ درود و سلام کے نذرانے اور گلہائے نعت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سیرت کے بیان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے مختلف گوشے اجاگر کیے جاتے ہیں اور اطاعت و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور دیا جاتا ہے، جس سے لوگوں میں محبت و اخوت اور یگانگت کے جذبات فروغ پاتے ہیں۔ یہ بدیہی حقیقت ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعات دعوت اللہ اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے ایک بہت بڑا وسیلہ اور انتہائی مؤثر ذریعہ ہے۔ حکمت و دانش کا تقاضا ہے کہ یہ سنہری موقع ہرگز ضائع نہ کیا جائے۔ ضرورت اس امر کی ہے مبلغین اور علماء کرام محافل میلاد کے پلیٹ فارم سے مصطفی اخلاق و آداب اور سیرت طیبہ کی روشنی میں معاملات و عبادات کا درس دیں۔ میلاد کے اس مقدس مہینے میں ایسی محافل کا انعقاد جن کے ذریعے لوگوں کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف راغب کیا جائے اور ان کے شعور کو بیدار کیا جائے، دوسرے مہینوں کے مقابلے میں یقیناً بہتر اور زیادہ نتیجہ خیز ہے۔ محافل میلاد میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت مطہرہ کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شمائل و فضائل اور ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیا جاتا ہے جن سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور اتباع کے جذبات پیدا ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں کے دلوں میں گھر کر جائیں۔ مکہ مکرمہ میں یہ دستور تھا کہ لوگ ہر سال مولد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتے، جہاں بالاہتمام محافل میلاد کا انعقاد کیا جاتا جن میں خطباء سیرت مطہرہ کے مختلف پہلو بیان کرتے۔ شیخ قطب الدین حنفی اس ضمن میں آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں اور وہ جوک در جوک جلوس کی شکل میں مسجد سے نکل کر سوق اللیل سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ پھر ایک عالم دین وہاں خطاب کرتا ہے۔ نمبر 6، ذوقی و حبی پہلو، موٹیویشنل اسپیکٹ۔ ہر شے کی دو جہات ہوتی ہیں، نمبر 1 ظاہری جہت، نمبر 2 باطنی جہت۔ کسی چیز کا نظر آنے والا پہلو اس کی ظاہری جہت کہلاتا ہے، جبکہ باطنی جہت کسی چیز کا وہ پہلو ہے جو ہر کس و ناقص کو نظر نہیں آتا، بلکہ مخفی ہونے کی بنا پر ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ یہ مجرب امر ہے کہ جو چیز جس قدر مخفی، غیر مرئی اور غیر محسوس ہوگی، وہ اسی قدر لطیف اور زیادہ قدر و قیمت کی حامل ہوگی۔ روزمرہ کی زندگی میں اس کی مثال یوں سمجھی جاتی ہے کہ آپ 2 قسم کے سیب لیں، ایک عام ضخیم سیب اور دوسرا سرخ پتلا سیب۔ پہلی قسم میں سوائے نفس سیب کے کوئی ذائقہ ملے گا نہ خوشبو، جبکہ دوسری قسم کا سیب جسے عرف عام میں گولڈن سیب کہا جاتا ہے، اس میں حلاوت، ذائقہ اور خوشبو اس درجہ ہوگی کہ آپ دیر تک اس کا ذائقہ اور حلاوت محسوس کرتے رہیں گے۔
آپ نے موازنہ کیا کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ بظاہر دونوں اپنی حیت اور شکل میں یکساں نظر آتے ہیں، لیکن دونوں کے اندر موجود گودے میں مخفی حلاوت اور خوشبو جو نظروں سے اوجھل ہے نے ان کی قدر و قیمت میں بہت فرق پیدا کر دیا ہے۔ بقول سعدی شیرازی، ہرچہ بقامت کہتر بقیمت بہتر کے مستاق جو چیز نظر آتی ہے وہ اس کی ضخامت ہے، اور وہ اتنی قیمتی نہیں ہوتی جتنی کہ وہ چیز جو نگاہوں سے مخفی ہو، یعنی لذت، حلاوت اور خوشبو۔ گویا اس کا خول اس کا دکھائی نہ دینے والی چیز پر پڑا ہے، جس کی اہمیت اس کے حجم اور ضخامت کے مقابلے میں بدرجہ زیادہ ہے۔ اعمال کی ظاہری اور باطنی جہت۔ دین اسلام کے احکامات کے مطابق عبادات اور اعمال صالحہ بجا لانے کے باب میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بطور عبادت نماز کا حکم دیا جو تسبیح، تکبیر، رکوع، قیام و سجود اور جلسہ و قعدہ پر مشتمل ہے۔ اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی ہے، تسبیحات بھی ہیں، لیکن قبولیت کا دار و مدار نیت پر ہے جو کہ قلب و باطن کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اگر نیت درست ہوئی تو عبادت کا عمل قبول ہو جائے گا، اور اگر نیت ہی خراب رہی تو یہ نماز دکھلاوے کی نماز ہوگی، اور اس میں چاہے 1000 سجدے بھی ادا کر لیے جائیں یہ قبول نہ ہوگی۔ بقول علامہ اقبال، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ریاکاری کی وجہ سے اعمال اپنے وجود کے باوجود قبولیت نہیں پا سکتے، کیونکہ انہیں قبولیت تک پہنچانے والی چیز نیت ہے جو مخفی ہونے کی بنا پر نظر نہیں آتی اور نہ اس کا کوئی ظاہری وجود ہے۔ اگر نیت کا قبلہ درست ہو تو ایک لمحے میں 2 نفلوں کو اٹھا کر اجر میں 1,00,000 نوافل سے زیادہ کر دے۔ یہاں غور طلب نکتہ وہ حقیقت ہے جو عبادت کو قابل قبول بناتی ہے اور اعمال صالحہ کو مقبولیت کے درجے تک پہنچاتی ہے۔ یہ حقیقت اس وقت عیاں ہوتی ہے جب ہم حصار دین میں داخل ہو کر ایمان کی طرف بڑھتے ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے ہماری نسبت اور ہمارا تعلق متحقق ہو جاتا ہے۔ اس تعلق اور نسبت کی بھی 2 جہات ہیں، اس میں ایک جہت ظاہری ہے اور دوسری باطنی ہے۔ اعمال کی روح محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ تمام اعمال صالحہ اور اطاعت و عبادات جو ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارکہ کی پیروی میں ادا کرتے ہیں، اعمال کی ظاہری شکل ہے۔ یہ سب کچھ جو بادی و نظر میں دکھائی دیتا ہے دراصل وجود اعمال ہے، جس میں ایک حقیقی روح کار فرما ہے جو ان کو درجہ قبولیت تک پہنچاتی ہے، اور وہ نظر نہ آنے والی لطیف حقیقت محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نمبر 1، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔
نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ ہمارے اعمال میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر یہ مفقود ہو تو روح سے عاری اعمال بے اجر، بے ثمر اور بیکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی حیثیت پرکاہ کے برابر بھی نہیں رہتی۔ اس لحاظ سے محافل میلاد محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ ان محافل و مجالس میں نعت اور صلاۃ و سلام کا جو اہتمام کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے کار فرما محرک یہی جذبہ ہوتا ہے کہ اصل ایمان محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماند پڑ جانے والی حرارت کو پھر سے شعلہ بنایا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا چراغ پھر سے مومنوں کے دلوں میں روشن کیا جائے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کر رکھا ہے۔ ہماری عزت و آبرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے ہی ہے کا منشا پورا ہو سکتا ہے، ورنہ ہماری دینداری تو محض ایک رسم بن کر رہ گئی ہے۔ جبکہ عہد صحابہ و تابعین اور تبع تابعین میں ایسی کوئی صورتحال کار فرما نہ تھی۔ انہیں اپنی کشت ایمان کو حوادث زمانہ کی دست برد سے بچانے کی ایسی ضرورت نہ تھی جس طرح آج ہمیں درپیش ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے احوال محبت جو کتب حدیث میں محفوظ ہیں، وہ ان عاشقان زار کی وارفتگی محبت پر شاہد عادل ہیں۔ ارباب سیرت نے لکھا ہے کہ ان عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی متاع گراں بہا تھی کہ اگر اسے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا جائے تو پھر بھی قیامت تک کم نہ پڑے۔ لہٰذا آج کے دور فتن میں ہمارے ایمان کو ہر جہت سے خطرات لاحق ہیں اور طاغوتی یلغار کئی محاذوں پر سرگرم عمل ہے۔ آج ایمان کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم شعوری کوششوں کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنی اولادوں کو منتقل کریں۔ منتقلی کا یہ عمل جو سال کے 11 مہینے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دروس قرآن کی شکل میں جاری رہتا ہے، اس سلسلے کو ربیع الاول کے ماہ مبارک میں خصوصی توجہ سے مہمیز کر کے آگے بڑھائیں تاکہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقش ہمارے قلوب پر نقش فی الحجر کی طرح ثبت ہو جائے۔ نمبر 7، روحانی و توسلی پہلو۔ واقعات میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے روحانیت کو فروغ ملتا ہے۔ محافل و مجالس میلاد سے انسان کی روحانی اقدار تقویت پاتی ہیں، اس لیے ان تقریبات میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ پیش نظر ہے کہ ماہ ربیع الاول کی سعید ساعتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ سے زیادہ روحانی فیوضات سے بہرہ ہونے کی شعوری کوشش کی جائے اور مشکل مہماتی امور میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اختیار کیا جائے۔ تاہم اگر اس موقع پر میلاد منانے کے قابل اعتراض پہلوؤں پر سخت گرفت نہ کی جائے اور انہیں برقرار رہنے دیا جائے تو ہم یقیناً میلاد کے فیوض و برکات سے محروم رہیں گے۔ لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہوئے طہارت و نفاست اور پاکیزگی کا کما حقہ خیال رکھا جائے۔ اس حوالے سے یہ امر دل و دماغ میں مستحضر رہنا چاہیے کہ جشن میلاد کے موقع پر محافل کے انعقاد، صدقہ و خیرات اور
قربانی و اظہار کے پیچھے صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا و خوشنودی کے حصول کا جذبہ کار فرما ہو۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام اور امتیوں کے نیک و بد اعمال بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ صالح اعمال پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور بدی و گناہ کی باتوں پر ناراضگی اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم جو میلاد کی خوشیاں مناتے ہیں وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ اگر محافل میلاد کی تقریبات صدق و اخلاص پر مبنی ہوں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پذیرائی اور مسرت کا باعث بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خاطر کی جانے والی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازتا ہے۔ اخلاص عمل کے باب میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنے والد گرامی شاہ عبد الرحیم کے معمول کے بارے میں جو لکھا ہے وہ ہمارے لیے چشم کشا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے والد ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے موقع پر کھانے کا اہتمام کرتے تھے، لیکن ایک سال بوجہ عسرت شاندار کھانے کا اہتمام نہ کر سکے تو کچھ بھنے ہوئے چنے لے کر میلاد کی خوشی میں لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے وہی چنے رکھے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش و خرم تشریف فرما ہیں، لہٰذا ہمیں جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مناتے ہوئے اخلاص و للہیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ہر اس عمل سے بچنا چاہیے جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل آزاری کا باعث بنے۔